دیکھیے تبلیغی جماعت کو لے کر سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ سعودی میں تبلیغی جماعت کی انٹری نہیں ہوگی، حالانکہ یہ پابندی پہلے بھی تھی، اب اس کو کھلے عام طریقے سے سعودی نے باقاعدہ اعلانیہ طور پر اپنے اماموں سے بات کہلوائی ہے اور ان کی بدعات اور گمراہی کو انہوں نے اجاگر کیا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں، آپ کے علم اضافہ کروں، سعودی میں پہلے سے ہی جماعت پر پابندی تھی کہ حالانکہ جماعتیں آتی جاتی تھیں چوری چھپے، باقاعدہ اعلانیہ طور پر، جس طرح ہمارے ملکوں میں مسجد میں جا کے ٹھہرتی ہیں، اس طریقے سے وہاں کام نہیں ہوتا ہے۔ وہاں لوگ ہوٹل میں جا کے ٹھہر گئے، گھر میں جا کے ٹھہر گئے اور اپنے طور پر لوگوں کو دعوت وغیرہ دیتے تھے وہ۔ لیکن کچھ باتیں دیکھیے سعودی گورنمنٹ کی ٹھیک ہیں۔ عام طور پر ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، جب مخالفت ہوتی ہے تو بھی اس میں اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، موافقت ہوتی تو بھی اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔ کچھ باتیں سعودی گورنمنٹ کی غلط ہیں، جیسے سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کی جماعت ہے، یہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے تعلق سے کہا دہشت گردوں کی جماعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کے تعلق سے سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ قبر پرستوں کی جماعت ہے، قبر کو پوجتے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جو بدعت والی بات سعودی گورنمنٹ نے کہی ہے، یہ بات تو ہے کہ تبلیغی جماعت میں کچھ بدعتوں کا رواج ہو گیا ہے۔ اب بعض لوگ میری اس بات سے اختلاف کریں گے، اور کیا ہے، کچھ اندھ بھگ ٹائپ کے لوگ اس میں کود پڑیں گے کہ بھائی ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں بدعت ہیں۔ دیکھیے بدعت ہیں، بالکل تعصب کا چشمہ اتار کر، اور یوں کہتے ہیں عقیدت اور کا عینک اتار کر، اصولی طور پر جو شریعت کے اصول ہیں ان پر اگر آپ موجودہ تبلیغی جماعت کو جانچیں گے تو تبلیغی جماعت کی بہت ساری چیزیں بدعت بنتی ہوئی نظر آپ کو آ جائیں گی۔ کیا ہے اس کا میں اگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ مشورے کا لزوم ہے، کچھ بھی ہو جائے مشورہ ہونا ہی ہونا ہے، یعنی اس درجے لازم پکڑ رکھا ہے، محلے میں کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے مشورہ ضرور ہوگا۔ تو بھائی مشورہ کوئی فرض اور واجب تو نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، فقہ کا ایک اصول ہے، جو چیز لازم نہ ہو اس کو لازم سمجھنا، یہ اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے، یہ اس عمل کو بدعت بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے مشورے کا لزوم ان کے وہاں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے 3 دن کا لزوم، کچھ بھی ہو جائے مہینے میں 3 دن ہر حال میں لگانے ہی ہیں، اور جو اپنی ترتیب سے ہٹتا ہے مہینے میں نہیں لگا پائے گا تو اس کو لانتان، بھائی نہیں مہینے ترتیب آ گئی، کیا ہے آپ کو ہر مہینے ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو، بیوی بیمار ہو، بچے بیمار ہوں، یا مطلب کوئی بھی گھر میں دقت ہو، 3 دن آپ کو لگانے ہی پڑیں گے۔ اس درجے مطلب التزام ہے، تو اس التزام کی وجہ سے یہ اس عمل کو یہ بدعت بناتا ہے۔ سال میں چلہ لگانا ہی لگانا ہے چاہے، اور اب لوگ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہم 10 سال سے امام ہیں، میں 10 سال سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ مشورے کا بھی لزوم ہے، چلے کا بھی لزوم ہے، 3 دن کا بھی لزوم ہے، کہ بالکل لازم کہ نہیں جی کرنا ہی ہے، ہر سال میں ترتیب میں جانا ہی ہے، اور ہر مہینے 3 دن لگانا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے مشورہ ضرور ہونا ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تعلیم ہے، بھائی تعلیم کا جو بھی ٹائم ان کا فکس ہوتا ہے، الگ الگ مسجدوں، کوئی ظہر کے بعد تعلیم کرتے ہیں، کوئی فجر کے بعد کرتے ہیں، کوئی عشاء کے بعد کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے تعلیم کیا ہے، وہ جو فضائل اعمال کچھ پڑھتے ہیں۔ اب تبلیغی جماعت میں 2 گروہ ہیں، ایک مولانا سعد صاحب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور ایک شورا والے لوگ ہیں، تو 2 گروہ ہیں۔ تو اب وہ تو فضائل اعمال پڑھتے ہیں شورا والے، یہ منتخب احادیث کو پڑھتے ہیں۔ تعلیم کا اس درجے لزوم ہے کہ مطلب نماز کے بعد تعلیم ہوگی۔ کسی مسجد میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر امام نے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ جو بھی تفسیر کری، پھر اس کے بعد لے کر بیٹھ جائیں گے کتاب اپنی۔ تعلیم تو یہ لزومی تو ہے بھائی، جو قرآن کی تفسیر کر دی گئی تو یہ تعلیم نہیں ہوئی کیا؟ یہ رامائن اور گیتا پڑھ کے تو سنا ہی نہیں امام نے، قرآن پڑھ کے سنا دیا، تعلیم ہو گئی، بات ختم۔ اب اسپیشلی الگ سے اپنی وہ کتاب جس کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو پڑھنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن انہوں نے ضروری کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ مسجدوں میں جمعے کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے، تعلیم کا نظام ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری مسجد میں جمعے کا خطاب ہوتا ہے، ہماری مسجد میں خطاب کے بعد میں آدھا پون گھنٹے خطاب ہوگا، اس کو تو ڈھنگ سے سنیں گے جماعت والے، بعد میں آئیں گے، لیکن نماز کے بعد فوراً کیا کتاب ضرور لے کے بیٹھیں گے۔ بھائی ابھی جو اتنا لمبا چوڑا خطاب ہوا ہے جس میں دین کی باتیں بتائیں گے، یہ تعلیم نہیں ہوئی تھی کیا؟ اب اس کے بعد کیا ضرورت تھی؟ مطلب وہ حالانکہ بیٹھیں گے 3 لوگ بیٹھیں گے، کبھی 2 ہی لوگ بیٹھیں گے، لیکن وہ بدعت جو ہے انجام ضرور دینی ہے۔ تو دیکھیں اب سعودی گورنمنٹ کی ہر بات غلط نہیں ہے، یہ تو ماننا پڑے گا جماعت کے اندر یہ بدعت، یعنی مشورے کا لازم کر لینا، چلے کا لازم کر لینا، اور تعلیم کا لازم کر لینا، یہ ان لوگوں نے لازم کر لیا، جس کی وجہ سے اگر یہ لازم نہ کریں اس کو
کبھی چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، یا تو پھر یہ عمل بدعت نہیں بنے گا، کیونکہ شریعت کا ایک اصول ہے، اگر کوئی چیز جائز ہے اس کو آپ واجب قرار دیں گے، اس کو لازم سمجھ لیں گے تو اس عمل کو بدعت بنا دے گا۔ جیسا کہ جمعے کا روزہ ہے، اگر کوئی بندہ جمعے کے روزے کو لازم، سنت ہے جمعے کا روزہ، ایک غالباً میرے ذہن سے میں آ رہا ہے کہ کسی وقت میں کسی دور میں علماء نے، غالباً علامہ ابن عابدین شامی کا ہے، کہ وہ جمعے کے روزے کے بدعت ہونے کا فتویٰ دیا، کیوں؟ اس دور کے لوگ جمعے کو لازم سمجھنے لگے تھے۔ تو جمعے کا روزہ سنت ہے، لیکن اب سنت کو آپ لازم سمجھو گے کہ نہیں جی رکھنا ہی رکھنا ہے، تو اس عمل کو بدعت بنا دے گا۔ اسی وجہ سے فقہا نے ایک اصول مرتب کیا ہے، التزام ما لا یلزم، التزام ما لا یلزم، جو چیز لازم نہ ہو، ضروری نہ ہو، اس کو ضروری سمجھنے لگنا، سمجھ لو اس عمل کو بدعت بنا دے گا۔ جیسا کہ اب ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، اکابر پرستی کا ایک بڑا مطلب معاملہ ہے کہ نہیں جی اکابر کی جماعت، ٹھیک ہے اکابر کی جماعت ہے، لیکن جب بات اصول کی آئے گی، غلط ہے تو غلط ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یا بھائی ہمارے اپنوں کی جماعت ہے، بھائی تیجا 40واں کیوں بدعت ہے؟ بھائی تیجا قرآن پڑھواتے ہیں، 40ویں میں قرآن پڑھواتے ہیں، 10ویں کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تیسرے دن کو خاص کر لیا ہے کہ تیسرے دن ہی قرآن خوانی ہوگی۔ قرآن خوانی ہمارے علماء دیوبند میں بھی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوا، التزام نہیں ہے، تو ہم تیجے کو 40ویں کو 10ویں کو بدعت کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تیسرے دن کو قرآن خوانی کے لیے لازم کر لیا ہے، انہوں نے 10ویں دن کو قرآن خوانی کے لیے لازم کر لیا ہے، انہوں نے 40ویں دن کو لازم کر لیا قرآن خوانی کے لیے، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں کہ تیجا بدعت، 10واں بدعت۔ وہی کام جماعتی کریں تو بدعت نہیں ہے، وہی کام مشورے کو لازم کر لیں۔ اور لوگ کہیں بعض مولوی اب حمایت میں کودیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور یوں ہے، الٹی سیدھی دلیلیں فٹ کریں گے کہ مدارس کا نصاب بھی لازم ہے یا یہ بھی لازم ہے۔ دیکھیے مدارس کا نصاب، میں پہلے ہی اس کا ایڈوانس میں جواب دے رہا ہوں، مدارس کا نصاب لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ندوے سے پڑھ کر آتا ہے، مظاہر سے پڑھ کر آتا ہے، کسی اور مدرسے پڑھ کر آتا ہے، اور اس نے وہ دارالعلوم کا نصاب نہیں پڑھا، تو ہم یہ نہیں کہتے بھائی آپ مولوی نہیں ہو کیونکہ آپ نے دارالعلوم کا نصاب نہیں پڑھا۔ اور بہت سے ادارے ہیں ہندوستان کے اندر، الگ الگ نصاب پڑھائے جاتے ہیں، اگر کوئی بندہ ان نصاب کو پڑھ کر آتا ہے ہم اسے مولوی مانتے ہیں۔ یا دارالعلوم دیوبند کا یا اور اداروں کا ان نصاب پر اصرار نہیں کہ بس یہی نصاب پڑھایا جائے گا، اس بغیر اگر کوئی نصاب پڑھایا جائے گا تو مطلب بدعت نہیں ہے۔ کیونکہ جماعت والوں کو اگر آپ کوئی بات بتاؤ کہ بھئی یہ غلط ہے، بدعت ہے، تو فوراً وہ مدرسوں پر ضرور آ جاتے ہیں، فوراً ان کا اگلا حملہ کوئی اور دلیل نہیں دیں گے، فوراً اگلا حملہ ان کا مدرسے پر ہوگا کہ تو مدرسے کے اندر یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، ان سے کہو عورتوں کا جماعت میں جانا جائز نہیں ہے، فوراً کہیں گے بھائی یہ لڑکیوں کو مدرسے بھی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ ان دونوں کی سچویشن الگ ہے، تعلیم ایک ضروری شے ہے، تبلیغ ایک ضروری شے نہیں ہے، تعلیم بنیاد ہے، تبلیغ بنیاد نہیں ہے۔ تو اس لیے عورتوں کے لیے خاص کر، میں یہاں بات عورتوں بات لفظ لوگ پکڑ لیں گے، تعلیم جو ہے عورتوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے وہاں شرطوں کے ساتھ علماء نے مدارس کی اجازت دی ہے۔ اور تبلیغ کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، عورت کو باتیں دین سکھانا یہ اس کے شوہر کی یا اس کے باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو دین سکھائے، تو اس لیے عورتوں کا تبلیغ میں نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم دین کی بات بتاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ میں یہ خامی، دیکھیے میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں اور تبلیغی جماعت کا کوئی عالم مخالف نہیں، لیکن جو غلط باتیں ہیں ان کو ٹوکنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے، نہیں تو اللہ کے وہاں لٹ بجے گا۔ اب اماموں کا معاملہ کیا ہے؟ امام ہو گئے ابن الوقت، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حق بات کہہ دی، کمرے میں ان سے بٹھا کے بات کرو تو بالکل کہیں گے ہاں جی تبلیغی جماعت والے یوں، تبلیغی جماعت والے یوں۔ جب آپ ان سے مجمع عام میں بات کرو، ممبر وہ تائید کریں گے، کیوں؟ کمیٹی مسجد سے نکال دے گی، جماعت والے مخالفت کریں گے، انہیں کیا ہے اللہ کا ڈر نہیں، کمیٹی کا ڈر ہے۔ اکثر اماموں کا حال میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے اماموں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں کمرے میں جب بات ان سے کریں گے تو فل مخالفت کریں گے، اور لیکن جب آپ الگ میں ممبر پہ تبلیغی جماعت کی حمایت کریں گے، کیوں؟ صرف اور کوئی مقصد نہیں، اور اس کو حکمت کا نام دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ مولوی جو میں کہتا ہوں ابن الوقت ہیں، یہ پیٹ بھرو مولوی ہیں، اور یہ اپنی سیٹوں کو بچانے کے لیے جب وہ کیا ہیں پھر اس کو نہیں جی حکمت ہے یار، اگر ہم نے ایسے بول دیا مسجد سے ہٹا دیں گے، ارے کیا ہو گیا؟ امام احمد بن حنبل نے کولے نہیں کھائے، امام بخاری جلا وطن نہیں ہوئے، امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نہیں اٹھا۔ تو میرے بھائی حکمت اور مصلحت کا پارٹ سارے 14ویں صدی کے مولویوں نے پڑھ لیا تھا۔ امام بخاری کو حکمت نہیں آتی تھی، امام مالک کو حکمت نہیں آتی تھی، امام ابو حنیفہ کو حکمت نہیں آتی تھی، سارا حکمت کا درس کیا ہے 14ویں صدی کے مولویوں نے پڑھ لیا تھا، اور وہ اپنی بزدلی کو، اپنی خیانت کو، اپنی مداہنت کو حکمت کا نام دے کر کیا امامت کرتے رہتے ہیں۔
इमामत करते रहते हैं। तो इसलिए सब उन्हें पता होता है कि ये गलत है, वाक़तन उसूली एतबार से ये चीज़ गलत है, और अब कमरे में जब उलमा के पास बैठेंगे तो कहेंगे हाँ गलत है, लेकिन मिंबर पर जाके उसकी तायद करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या है, वहाँ इमामत करनी है या मदरसे का चंदा लेना है। तो इस तरह के मामलात हैं। ये जो चीज़ है तबलीगी जमात के अंदर बिगाड़ है और इसको मानना पड़ेगा। और तबलीगी जमात के जो अमीर हैं मौलाना साद साहब, उनकी बहुत सारी बातें कुरान हदीस के खिलाफ हैं। दारुल देवबंद ने उन पर गुमराही का फतवा दिया है। तो देखिए आज तबलीगी जमात से उलमा की सरपरस्ती हटी, दारुल की सरपरस्ती हटी और अपनी हद डरमी पर आए, तो आज देखिए अल्लाह ने जलील करना शुरू कर दिया। मरकज़ में ताला लगा हुआ है और अब सऊदी गवर्नमेंट ने खुलकर कह दिया कि गुमराह है, कबर परस्त है। हालांकि कुछ शिद्दत वाली बातें ना तो दहशतगर्द हैं ना ये कबर परस्त हैं, अलबत्ता बिदअत और खुराफात इसमें दाखिल हो गई हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा, कुरान की तहरीफ कर रहे हैं लोग, तबलीग जमात के लोग कुरान की तहरीफ कर रहे हैं। कुरान की वो तमाम आयतें जो जिहाद की हैं वो अपने पर फिट करते हैं, सारी की सारी आयतें, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास इनफिरू खिफाफन व सिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, और जो भी जिहाद की आयतें सारी अपने ऊपर फिट करते हैं। तो ये कुरान में तहरीफ है, ये कुरान में सरासर तहरीफ है। तो इसलिए कुरान में तहरीफियों को लोग कर रहे हैं और मन घड़त रिवायतें बयान करते हैं। एक रिवायत ही बयान करते हैं, दीन की थोड़ी बहुत गौर व फिक्र करना 60 या 70 साल की नफली इबादत से अफजल है। एक हदीस ये बयान करते हैं कि गश्त करने के बाद जो नमाज पढ़ी जाएगी उस पर 7 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। और मौलवियों को पता है, मौलवी क्या गुंग हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं कि अगर हम हक बात बताएंगे तो क्या इमामत छिन जाएगी, मदरसे को चंदा नहीं मिलेगा। तो भाई मदरसे के चंदे की फिक्र ना करें, इमामत की फिक्र ना करें, रोज़ी का राज़िक रब है। अगर आप हक बात कहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। तो खैर कहने का मकसद ये है, तबलीगी जमात के अंदर बिदअत तो शामिल हो गई, इससे कोई इनकार नहीं। तो सऊदी गवर्नमेंट की ये बात कि बिदअतियों की जमात है और बिदअत शामिल हो गई, ये हकीकी बात है। बिदअत शामिल हो गई, हकीकी बात है। और कुरान की तहरीफ भी ये लोग कर रहे हैं और मनगढ़ंत हदीसें भी, उल्टी सीधी हदीसें भी बयान करते हैं। यहाँ तक बात दुरुस्त है। अलबत्ता ना तो ये दहशतगर्द की जमात है और ना ही ये कबर परस्तों की जमात है, ना तो ये मामला नहीं है। तो सऊदी गवर्नमेंट की जो सही बात है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए, मानना चाहिए, और जो गलत बात है उसका इनकार करना चाहिए। 100% सऊदी गवर्नमेंट कि नहीं ये तो मोहम्मद बिन सलमान ऐसा है वैसा, ठीक है, उसकी खमियाँ अलग हैं, लेकिन जो उसने सही बात कहलवाई है उलमा से या वहाँ के उलमा ने जो कही, उस बात को हमें मानना पड़ेगा, तस्लीम करना होगा। अकीदत में अंधे ना हो, अकीदत में अंधे ना हो, और सिर्फ ये कि भाई हमारे अपने हैं तो इनकी गलत बात को हम क्या हैं, उजागर नहीं करेंगे। नहीं है, जो गलत है गलत है, जो गलत है गलत है, उसको गलत कहना ये एक आलिम की जिम्मेदारी है, एक आलिम का फ़र्ज़ मनसबी है। तो खैर मैंने जो चीज़ें थी उसको की वजाहत कर दी है। इंशाल्लाह इसकी क्लिप बन के यूट्यूब पर अपलोड होगी और फिर देखना उसके बाद मौलवियों के कमेंट्स आएंगे जो इब्नुल वक्त मौलवी होंगे, और लेकिन जो हक गो उलमा हैं इंशाल्लाह वो तायद करेंगे और इस बात की तायद भी करेंगे और इंशाल्लाह इसमें मुआविन भी बनेंगे।